لیکن خواجہ آصف صاحب آپ کے دوست ہمارے ساتھ ہیں موجود لائن پہ، آپ بھی ان سے سوال کر سکیں گے۔ خواجہ آصف صاحب، اب یہاں سے ظاہر ہے پاکستان نے جوابی کارروائی کی، اور ہم تو وار ٹائپ لفظ بھی استعمال نہیں کرتے کیونکہ ظاہر ہے پاکستان امن کا خواہاں ہے۔ یہاں سے بات کہاں آگے بڑھے گی؟ سیکرٹری آف اسٹیٹ امریکہ کے دیگر، چینی وزارت خارجہ کے ترجمان کے روابط، سعودی عربیہ کی کاوشیں، ایران کی کاوشیں، آپ کو لگتا ہے کہ ان تمام کوششوں سے نریندر مودی کو کوئی فرق پڑے گا؟ اور اب وہ کہہ تو رہے ہیں، لیکن کہتے تو وہ پہلے بھی رہے ہیں، انہوں نے اپنی بریفنگ میں کہا کہ ہم یہاں سے اسکیلیشن نہیں چاہتے، لیکن پھر ڈرون بھیج دیتے ہیں اور یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ یار میں تھوڑی دیر کے لیے اٹھنے لگا۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پچھلے 2-3 روز میں جو ہے امن کی بات ضرور کی، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی جو ہے اگریسو جو ہے وہ بھی میز جو ہے اڈاپٹ کرتے رہے۔ ہمیں جو ہے جو اس وقت ان کی آفر جو ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، میں نے آپ کے چینل سے سنا ہے، وی شوڈ ٹیک اٹ ود اے پنچ آف سالٹ۔ اس کو بلائنڈلی ہمیں جو ہے نا اپنے گارڈ جو ہے ڈاؤن نہیں کرنے چاہیے۔ یہ نہایت ہم اگلے لیول کے لیے بھی تیار ہیں، بالکل جو ہے ہم اگر اس کو ایسکلیٹ ہوتا ہے ہم تیار ہیں، اگر ڈی ایسکلیشن کی کوئی سالڈ بات ہوتی ہے تو وی آر آلویز ریڈی فار اینی ڈی ایسکلیشن۔ جو انٹرنیشنل جو اس وقت طاقتیں ہیں اگر وہ انٹروین کرتی ہیں اور اس کی انٹرونشن کو جو ہے ویلیو کرتا ہے انڈیا تو اچھی بات ہے، لیکن ہمیں اپنے گارڈز بھی ڈاؤن نہیں کرنے چاہیے، اور انڈیا کی کوئی بھی آفر جو ہے جیسے میں نے پہلے عرض کی ہے کہ وی شوڈ ٹیک اٹ ود اے پنچ آف سالٹ۔ خواجہ صاحب، ایسکیلیشن اگر وہ کرتے ہیں یعنی رسپونڈ یہاں سے کرتے ہیں، تو جب آپ نے کہا ہم ایسکیلیشن کے لیے بھی تیار ہیں، وہ کیا لمٹ کیا ہے ایسکیلیشن کی؟ میں کسی لمٹ یا کو اسپیکولیٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ دو جب ایٹمی قوتیں جو ہیں وہ ایک اس میں ڈیول میں انوالو ہوں اور وہاں پہ ایسکلیشن بھی ہو رہی ہو، تو میرا خیال ہے کہ یہ دنیا کے لیے ایک فکر کا مقام ہے کہ یہ ٹو nuclear powers are inching towards something which is very, very dangerous, not only for us, for rest of the world also, especially this region. But does the rest of the world seem concerned? کیونکہ rest of the world میں آپ دیکھ ہی لئے امریکہ بھارت کو اپنا الائے سمجھتا ہے، دنیا میں لاکھوں لوگ غزہ میں مر گئے، شہید ہو گئے، دنیا کو کوئی فرق نہیں پڑا، مذمتی قراردادیں آئیں، یونائٹڈ نیشنز کا کردار آپ کے سامنے ہے۔ ہم کیا توقع کریں ریسٹ آف دا ورلڈ سے کہ اس کو کوئی فرق پڑے گا کہ اس خطے میں اربوں لوگ بستے ہیں، یا کون کردار ادا کرے گا؟ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ تو اگر یہاں پہ خدا نخواستہ ہم یہ آپشن جو ہے قطعی طور پہ کارڈز پہ نہیں ہے، یہ جو جس کی آپ بات کر رہے ہیں نیوکلیئر آپشن کی، لیکن اگر کوئی ایسی سچویشن جو آتا ہے تو یہ تماشبین بھی سارے لپیٹے جائیں گے اس میں۔ یہ صرف جو ہے اس خطے کے لیے بر صغیر کے پہ محدود نہیں رہے گی، جو تماشبین بھی جو ہے دنیا میں سارے کے سارے لپیٹے جائیں گے اس میں۔ This will be the first time 1945 اگست کے بعد جو ہے اگر خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ نہ وہ نوبت لائے کہ یہ اس قسم کی آپشن ڈسکس ہو رہی ہے، اس کے بھی ایک تاریخ کی بات ہے کہ امریکہ نے کیوں کیا، وہ جب جاپان جو ہے سرنڈر کر رہا تھا، وہ کوئی میسج جو ہے وہ روس کو جانا تھا، مر گئے جو ہے جاپانی مر گئے، لیکن بہرحال یہ ایک ایسی چیز ہے جو میں آپ کے پروگرام کے ذریعے میسج دے رہا ہوں کہ دس از ناٹ گوئنگ ٹو بی کنفائنڈ ٹو دس ریجن، یہ جو ہے اٹ ول بی مچ وائڈر دس ڈسٹرکشن۔ خدا نخواستہ جو ہے میں پھر کہوں گا کہ ہمارے ایجنڈے کے اوپر اس قسم کی اس وقت کوئی بات نہیں ہے، قطعی طور پہ کوئی بات نہیں ہے۔ یہ بڑی عام بات ہے۔ خواجہ صاحب یہ بھی بتائے گا کہ ایک ہوتا ہے دفاع اور ایک ہوتا ہے دفاع کا پرسیپشن، اور ظاہر نریندر مودی جو ایک پرسیپشن پاکستان کے بارے میں اپنی ڈومیسٹک آڈینس میں بنا رہے تھے کہ گھس کے ماریں گے، اور وہ ہمارے پاکستان کے ڈیفنس کا پرسیپشن بھی کمزور کر رہے تھے کہ ہے ہی نہیں ان کا دفاع۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جواب دے دیا ہم نے آج، اس کے بعد وہ پرسیپشن کم از کم قائم ہو گیا ہے، جو ڈیٹرنس ہے وہ قائم ہو گئی ہے، یا وہ اب اور زیادہ پش کریں گے نوئنگ نریندر مودی؟ اور آپ یہ کیونکہ آپ نے ابھی تک جتنی دفعہ بھی کہا ہے، ہمارے پروگرام میں بھی کہا ہے کہ آپ محسوس کر رہے ہیں کہ کچھ ہوگا، وہ ہو جاتا ہے۔ پہلے آپ نے کہا تھا تو حملہ ہو گیا، پھر ڈرون آ گئے، اب آپ کو لگ رہا ہے کچھ ہوگا؟
देखिए मैं पॉसिबिलिटीज तो बिल्कुल हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये पॉसिबिलिटीज जो है क्लोज नहीं आप कर सकते कि ये नेक्स्ट लेवल के ऊपर नहीं जाएगा। क्या लेवल होगा वो आई कैन ओनली स्पेकुलेट, मैं उसमें कोई बता नहीं सकता। लेकिन जिस तरह आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा है कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहा है कि हम डी एस्केलेट नहीं करना चाहते, ये बात जो है पिछले 5, 6, 7 रोज से कर रहे हैं। और उन्होंने जो डायरेक्ट मैसेजिंग की है उसमें भी उन्होंने कहा है कि हम डी एस्केलेट नहीं करना चाहते। इंटरनेशनल पावर्स को भी कहा है कि डी एस्केलेट नहीं करना चाहते। इंटरनेशनल पावर्स ने हमें भी जो कम्युनिकेट किया है उसमें उन्होंने कहा है कि ये डी एस्केलेट करें, इसको एस्केलेट ना करें। लेकिन हमने एज रिसेंटली एज यस्टरडे और डे बिफोर यस्टरडे हमने उनको कहा है जी कि हम एक ऐसी नौबत पे पहुंच रहे हैं जहां पे ये एस्केलेशन होनी है। इंडिया जो है जैसे हालात क्रिएट कर रहा है उसमें हमारे पास ऑप्शंस जो है दिन ब दिन जो है वो रिड्यूस होती जा रही है। ख्वाजा साहब, ये जो आज के बाद जो कल रात से पाकिस्तान ने जवाब दिया है और उसके बाद अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक्टिव हुए हैं, उन्होंने आर्मी चीफ से भी गुफ्तगू की है, आपको कोई उम्मीद लग रही है कि अमेरिकन इन्फ्लुएंस काम आ जाएगा, इंडिया का एग्रेशन रुकेगा? आप अगर कंफर्म कर सकते हैं इस बात को तो मुझे बताइएगा। मेरी इंफॉर्मेशन है कि प्रेसिडेंट ट्रंप का कोई ट्रिप है सऊदी अरेबिया में नेक्स्ट 2-3 डेज में। जी इस हफ्ते एक है उनका ट्रिप जो है। मेरी अपनी एक असेसमेंट है। मैं इंफॉर्मेशन बेस्ड बात नहीं कर रहा। एज ए पॉलिटिकल वर्कर असेसमेंट है कि वो इस खित्ते में आने से पहले कोई ना कोई इसका जो है सोल्यूशन चाहेंगे। मैं आई एम जस्ट स्पेकुलेटिंग, जो भी कोई थोड़ी सी मुझे अकल है। तो मीर साहब तो इसको डाउट करेंगे मेरी स्टेटमेंट को, लेकिन फिर भी। अच्छा, नेशनल कमांड अथॉरिटी की जो मीटिंग बुलाई है वजीर आजम ने? नहीं, ये कोई मीटिंग नहीं बुलाई है। अच्छा, नहीं, ऐसे ही। थैंक यू फॉर दैट क्लैरिटी ख्वाजा साहब, बिकॉज जाहिर है ये खबरें थी मीडिया में और एक कंसर्निंग बात है क्योंकि उसमें बड़ा पता ही है कि क्या फैसले होते हैं, बड़े अहम फैसले होते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि कोई मीटिंग नहीं बुलाई है। ख्वाजा साहब, जो पास्ट फ्यू आवर्स में आपकी और हमारी लीडरशिप की जो वर्ल्ड लीडरशिप से बात हुई है, कोई आप टोन में चेंज सेंस कर रहे हैं कि पहले ऑब्वियसली यही एक सेंस मिल रही थी कि जी आपके आपस के मामलात हैं, आप खुद ही इनको सेटल कर लें और होपफुली एस्केलेट ना करें, लेकिन अब तो वो एस्केलेशन नज़र ही आ रही है। चाहे जो भी कहा जाए, इंडिया की तरफ से भी ये अगर स्टेटमेंट्स आ रही हों जी हम एस्केलेशन नहीं चाहते, लेकिन ऑब्वियसली प्रैक्टिकली देखें तो वो बिल्कुल इसका ऑपोजिट कर रहे हैं। दुनिया की वर्ल्ड लीडरशिप से अब जरा टोन में चेंज आप महसूस कर रहे हैं, आपकी गुफ्तगू में चेंज महसूस कर रहे हैं कि नाउ दे विल हैव टू इंटरवीन और डू समथिंग अबाउट इट? मेरा ख्याल है कि एंजाइटी का लेवल थोड़ा सा जो है ना वो हाई हुआ है इंटरनेशनली भी। ऑब्वियसली हमारे यहाँ बड़े शरीर में तो एंजाइटी का लेवल है ही, लेकिन वो भी देख रहे हैं कि ये जो बार जो है ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ऊंचाई की तरफ जा रही है, तो पेशतर इसके कि ये चीज़ें हाथ से निकल जाएं। तो लेकिन मैं ट्रस्ट नहीं करूँगा इंडियन लीडरशिप को, लेकिन दुनिया जो है अब इस चीज़ को बड़ी सीरियसली लेगी, बहुत सीरियसली लेगी। ख्वाजा साहब, ये जो अगर कोई ऐसी डेवलपमेंट होती है जिसमें बराह रास्त बातचीत की राह हमवार होती है विद इंडिया, तो पाकिस्तान इसके लिए तैयार है? देखें, बातचीत जो है वो किसी कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है या जो लोग इस वक्त बातचीत कर रहे हैं, अगर वो अंडर राइट करें तो पाकिस्तान को बात करनी चाहिए। लेकिन किसी के क्योंकि मोदी पे कथित तौर पे एतबार नहीं किया जा सकता, 2 नंबर आदमी है। मेरा मतलब है स्टार्टिंग फ्रॉम गुजरात टिल टुडे स्वाय खून खराबे के उसने कोई काम नहीं किया। वाहिद आदमी है जिसने एक्सपोर्ट की है। हम तो बदनाम हुए हैं उन 2 जंगों की वजह से जो अमेरिका के लिए हमने लड़ी हैं। अदरवाइज हमारा दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं है। ये आज भी जो भुगत रहे हैं इस इल्जाम के साथ, लेकिन वो एक्चुअल दहशतगर्द है। उसने एक्सपोर्ट किया है, दहशतगर्दी एक्सपोर्ट की है टू कनाडा, टू अमेरिका, टू अदर कंट्रीज। उसकी अपने मुल्क के अंदर जिस किस्म का वो, लेकिन वहां से भी बयानात आए, मजम्मतें हुई, कोई कॉन्क्रीट स्टेप लिया
لیا جاتا تو شاید اتنی ہلا شیری نہ ملتی. شاہزیب خانزادہ صاحب, شاہزیب جو انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے اس نے صرف تماشبینی نہیں کی ہے. شاہزیب خانزادہ صاحب آپ سے سوال کرنا چاہیں گے سر. جی خواجہ صاحب مجھے یہ بھی بتائے گا کہ ایک ایسا لگ رہا تھا کہ نریندر مودی کے ساتھ ہم ہی نہیں انڈین عوام بھی اس میں 1.5 ارب عوام پھنس گئے ایک ایسی سچویشن میں جس میں اگر ان کی اگریشن کا جواب نہ دیں تو انہیں لگے گا کہ بھائی ٹھیک ہے پھر آئندہ کوئی بھی واقعہ کریں گے, ڈومیسٹک پریشر آئے گا, کوئی اسکینڈل آئے گا, کوئی الیکشن آئے گا, پاکستان پر حملے کا بہانہ بنائیں گے. جواب دے دیں تو ایگو اور اپنی وہ اتنی زیادہ نیریٹو اتنا زیادہ ہے, اسٹرانگ مین آئیڈیالوجی اتنی زیادہ ہے کہ اس کو وہ کوشش کریں گے کہ ایسکیلیٹ کرے. آپ کو لگتا ہے جو پہلی والی بات تھی کہ اگر انہیں جواب نہیں دیا تو یہ ایک بلی ہے, پاکستان کو پنچنگ بیگ ہی بنانے کی کوشش کریں گے, وہ والا کام آج ہم نے پورا کر دیا ہے پاکستان نے, یہ اب نہیں ہوگا آئندہ؟ دیکھیں شاہزیب, میں پچھلے کچھ دنوں سے یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے اس چیز کو جو ہے آپ نارم نہیں بنا سکتے. جو انڈیا کی خواہش ہے, اگر ہم یہ ریٹیلیٹ نہ کرتے یا ہم یہ ری ایکشن نہ دیتے جو ہم اس وقت دے رہے ہیں, جو آپ کی سکرینز پہ نظر آ رہا ہے, تو یہ 2 مہینے 3 مہینے کے بعد پھر اس نے کوئی ڈرامہ کر کے ہمارے اوپر چڑھائی کر دینی تھی. تو یہ روٹین بن جانی تھی. یہ ہم نے جو ہے اس چیز کو جو ہے روکا ہے, بالکل اس کو امفیٹکلی ہم نے اس چیز کو روکا ہے. میں نے وہ پنجابی میں ایک مثال ہے کہ کسی بندے کے سین سے جو ہے سانپ گزر گیا, تو وہ رو رہا تھا. اس کے ہمسائے نے پوچھا رو کے گزر گیا ہے؟ اس نے کہا اس نے میری سین کا رستہ دیکھ لیا ہے. تو ہم نے جو یہ رستہ نہیں دکھانا چاہتے تھے اس کو کہ بھائی تم نے یہ ڈرون بھیج دیے, یہ کر دیا, وہ کر دیا, یہ سارے کچھ کر دیا, اور ہم وی ہیڈ ٹو رسپونڈ. اور اس کو پتہ لگنا چاہیے کہ پاکستان برداشت نہیں کرے گا. اور جس طرح کی ٹیکنالوجی کے ساتھ ہم نے رسپونڈ کیا ہے, جو ڈاگ فائٹ ہوئی ہے اس میں بھی جہاں پہ 5 جہاز جو ہے اب تو انٹرنیشنلی کنفرم ہو رہا ہے, ہم اکیلے نہیں کہہ رہے, دنیا بھی کہہ رہی ہے. اور آج جو ہم نے اپنی ٹیکنالوجی کی ڈیمونسٹریشن کی ہے اس سے ہمارے دوست دشمن سارے حیران ہو رہے ہیں. میں آپ کو بالکل صحیح بات بتا رہا ہوں. اٹ از ایبسلیوٹلی امیزنگ جس قسم کی ٹیکنالوجی ہماری اس میں. آپ کی ڈاگ فائٹ میں جو منورز ہیں, میں پرسنلی وٹنس ایسے منورز ہیں جو دنیا کی کوئی ایئر فورس امیجن بھی نہیں کر سکتی. اور جس ولولے کے ساتھ یہ بچے لڑ رہے ہیں ہمارے, ان کا جو ولولے کا لیول ہے وہ انڈیا میں کمپیئر نہیں کیا جا سکتا اس لیول کو. جو ہے ظاہر ہے جب گھر سے یہ خواہش روئٹرز نے بھی یہ بات چھاپی ہے کہ ایون امریکہ اب غور سے دیکھ رہا ہے کہ یہ چائنا کی ٹیکنالوجی تھی تو پاکستان نے جس طرح استعمال کی, کیونکہ ظاہر ہے ویسٹرن رفال طیارے تھے جو آج تک گرے نہیں تھے, تو کہ ویسٹ میں بھی اب غور سے دیکھا جا رہا ہے کہ یہ ہوا کیا ہے جو کہ بھارتی طیارے گرے ہیں. اور صاحب مگر 30 ملین کے جہاز نے 300 ملین کا جہاز گرایا ہے, اور جو پنجابی میں کہتے ہیں ٹگے ٹینڈ ہو گئے نہیں بالکل. خواجہ صاحب یہ بتائے گا, خواجہ صاحب کل ایک اچانک رات کو ایک کنسرن پیدا ہو گیا تھا جس طریقے سے خبریں آ رہی تھی کہ پاکستان کی ایئر بیسز کو اٹیک کیا جا رہا ہے, کہ انہیں ایئر فورس سے ہی خطرہ تھا کیونکہ جہاز گرائے تھے اور وہ مکمل طور پر کہیں نیوٹرلائز تو نہیں کر رہے ہماری. کیا پاکستان نے کیا ریڈ کیا تھا اس وقت, کیونکہ پاکستان نے پھر 1.5 گھنٹے کے اندر ہی رسپونڈ کیا کہ یہ جو میزائل اٹیک تھے یہ صرف میسیجنگ تھی یا اصل میں پاکستان کی ایئر فورس کو نیوٹرلائز کرنے کی کوشش تھی؟ انہوں نے نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کی, لیکن ہماری بھی جو سائبر ڈیفنسز تھیں وہ ایبسولوٹلی انوینسیبل تھیں. وہ نہیں پینیٹریٹ ان کو کر سکے. انہوں نے کوئی ہمیں نقصان نہیں پہنچایا. اب ایک گاڑی کو نقصان پہنچا یہ جو نور خان بیس کے اوپر جو اٹیک انہوں نے کیا ہے, باقی بیسز پہ کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا. آپ دیکھیں کہ سینکڑوں کی تعداد میں انہوں نے ڈرون بھیجے ہیں اوور لاسٹ فیو ڈیز جو ہے, اور آپ کو کہیں بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہیں بھی سبسٹینشیل نقصان نظر نہیں آیا, سوائے جس دن انہوں نے بہاولپور اور ان لوکیشن سے حملہ کیا ہے وہاں پہ ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں. تو یہ ہماری ڈیفنسز جو ہے نا وہ دے آر ایٹ پار ود اینی ون ان دی ورلڈ. خواجہ صاحب ایک سوال آپ سے, ایسے تو پتہ نہیں ماحول کیسا ہے لیکن آپ جس طرح کی مثالیں لے کے آتے ہیں اور جو آپ مطلب جگت ہی کہتے ہیں, آپ کی گفتگو سن کے بھی ذرا انگزائٹی
کا لیول کم ہو جاتا ہے. سو آپ کیسے اتنے ریلیکس رہتے ہیں وہ بھی ایک اہم بات ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس وقت بھی ایز وی اسپیک لاہور میں کچھ ویژولز آ رہے ہیں, آواز پتہ لگ رہا ہے کہ جی رپورٹس آ رہی ہیں, کچھ کنفرم کر سکتے ہیں, ڈینائی کر سکتے ہیں کہ ابھی بھی ڈرونز آ رہے ہیں. پھر ایک خبر تھی سوشل میڈیا پہ, فوٹیج کافی گردش کر رہی ہے, آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے کہ کوئی شاید مبینہ طور پر کوئی بھارتی پائلٹ کی بھی یہاں پہ لینڈنگ ہوئی ہے؟ میں نے بھی ویڈیوز دیکھی ہیں, لیکن لیٹ می گیٹ بیک ٹو یو نیکسٹ لیٹس سے 10 منٹس میں اس کو کنفرم کرتا ہوں. واجد صاحب, یہ جو وزیر اعظم نے سیاسی قیادت سے گفتگو کی ہے, اپوزیشن سے بات کی ہے, کیا کوئی آل پارٹیز کانفرنس وغیرہ بلانے کا کوئی سوچ رہے ہیں؟ دیکھیں, یہ صبح 8:30 بجے پرائم منسٹر نے ایک میٹنگ بلائی ہوئی تھی جس میں کچھ کیبنٹ کے لوگ تھے, کچھ اور لوگ تھے جو ہماری بیوروکریسی جو انوالوڈ ہے سارے ایفرٹ کے اندر, اس کی امپورٹنٹ لوگ تھے, اور 4-5 جو کیبنٹ ممبرز تھے. اس میں پرائم منسٹر نے کہا کہ میں ساری لیڈرشپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. اچھی بات ہے اگر کوئی اس قسم کی بات ہو جائے, کوئی اکٹھ ہو جائے اس قسم کا, تو بڑی اچھی بات ہوگی. دس از مائی پرسنل کمنٹ, میں اس کو پارٹی کی طرف سے یا گورنمنٹ کی طرف سے نا, اگر بات ہوئی ہے آئی ڈونٹ نو, اس میں بعد میں ہو سکتا ہے مولانا نے سجیسٹ کیا ہو یا بیرسٹر گوہر صاحب نے سجیسٹ کیا ہو, تو اس قسم کا کوئی میرا خیال ہے کہ ٹوڈے اور ٹمورو کوئی اس قسم کی, یہ بھی ایک یکجہتی کی ایک پیغام ہوگا, اکراس دی بارڈر جائے گا لوگوں کو, کوئی قوم جو ہے وہ متحد ہے ڈسپائٹ انٹرنل ریفٹس اینڈ فرکشنز. اچھا خواجہ صاحب, جے ڈی وینس کا آپ نے انٹرویو دیکھا ہوگا, اس کے بعد ظاہر ہے ابھی تو کوشش ہو رہی ہے, مارگو روبیو رابطے کر رہے ہیں, ان کا اسحاق ڈار صاحب سے بھی رابطہ ہوا, اس سے پہلے آرمی چیف صاحب سے بھی رابطہ ہوا. اب کیا لگتا ہے آپ کو, امریکہ کی انٹینشنز سنسیئر لگتی ہیں؟ کیونکہ ابھی حامد میر صاحب تھے اور بھی کچھ لوگ تھے, وہ کہہ رہے جی ہمیں تو سنسیریٹی پر بھی امریکہ کی ڈاؤٹ ہے, کیونکہ امریکہ اس خطے میں اگینسٹ چائنا انڈیا کو ہی اپنا ایلائی سمجھتا ہے, لیکن جو انڈیا کی پرفارمنس رہی ہے ان 2 ہفتوں میں, اس پہ تو شاید امریکہ کو بھی حیرانی ہوگی, اور وہ شاید یہ چاہے گا کہ معاملہ یہاں سے آگے نہ بڑھے, یا پھر وہ ابھی بھی اپنی انسنسیئر کوشش کرتا رہے گا. دیکھیں, یہ کوشش کرتے رہیں گے وہ. میرا اپنا خیال ہے کہ جو پولیٹیکل ایک قد کاٹ کے لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ چاہتے ہیں, میں یہ ایک میرا پرسنل انالیسز ہے کہ وہ اس خطے میں جب آئیں نیکسٹ 2-3 ڈیز میں, تو وہ ایز اے پیس میکر جو ہے, یا ایز سم ون ہو از is important in this context, ان کی اس طرح کا امیج جو ہے ڈیولپ ہو. تو پھر اور کون کردار ادا کر سکتا ہے اگر وہ بس سرسری کوشش کرتے رہیں گے؟ تو آپ کو کس سے امید ہے؟ جی سر. ابھی کوئی 2-3 روز پہلے جو ہے بیان آیا تھا کہ ہمارا کسی امپورٹنٹ آدمی کا, مجھے نام نہیں یاد, امریکن ایڈمنسٹریشن میں, کہ ہمارا تعلق کوئی نہیں ہے اس سے کانفلکٹ سے, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ڈی ایسکلیٹ ہوئے ہیں. یعنی ایک ڈسٹنس بھی مینٹین کیا اور ساتھ تھوڑا سا کنسرن بھی جو ہے شو انہوں نے کیا. لیکن میرا خیال ہے کہ اب کنسرن جو ہوگا وہ ریئل ہوگا ان کا, کہ یہ کیا ہو گیا ہے. اور جو آپ ابھی بات کر رہے تھے کہ جو ٹیکنالوجی جو ہم نے ڈیمنسٹریٹ کی ہے PL-35 کا, میزائل کا اور جہاز کا, میرا خیال ہے کہ اس کی جو گونج جو ہے ساری دنیا میں گئی ہے کہ پاکستان ایک تو, اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک ایکوپمنٹ اور پھر ایکوپمنٹ کو استعمال کرنے والے, یہ کمبینیشن جو ہے ڈیڈلی کمبینیشن جو ہے ثابت ہوئی ہے انڈیا کے لیے جو ہے. ایسا 2 سوال ہیں. ایک یہ کہ یہ بتائیں کہ اس وقت جو ایئر فلائٹس والا سچویشن ہے, ظاہر ہے لوگوں کی بہت پریشانی ہے, ایئرپورٹس بند ہوتے ہیں پھر کھلتے ہیں, اس وقت ایگزیکٹلی اب کیا پوزیشن ہے؟ کیا ایئرپورٹ سارے اس وقت نارمل ہیں؟ ایئر فلائٹس جو ہے وہ بالکل وقت پر شروع؟ مجھے پچھلے 2-4 گھنٹے کا تو نہیں پتا, لیکن رات کو جو ہے ایئرپورٹس بند ہو گئے تھے. مڈ نائٹ کی میں بات کر رہا ہوں, اور کچھ جو ہے ٹریفک بھی جو ہے نا خاصی ڈراپ ہوئی ہے. کچھ ایئر لائنز نے خود ایسے میئرز دیے ہیں
کہ وہ ہم ایک بریکنگ نیوز دے دیں, اس کے بعد خواجہ صاحب آپ سے شاہ زیب خانزادہ بھی سوال کریں گے, اور خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف آج شام میں قوم سے خطاب بھی کریں گے, قوم کو اعتماد ملیں گے. اس سے قبل انہوں نے سیاسی پارٹیوں کے رہنماؤں سے رابطہ کیا ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب سے جو چیئرمین ہیں پیپلز پارٹی کے, ان سے رابطہ ہوا ہے. پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر سے رابطہ ہوا ہے. جمعیت علماء اسلام کے رہنما مولانا فضل الرحمان اور دیگر لوگوں سے رابطہ ہوا ہے. ایاز اکبر ہمارے ساتھ ہیں. ایاز بتائیے گا کیا تفصیل سامنے آ سکی ہے ان رابطوں سے متعلق؟ کچھ دیر پہلے ہم نے ذرائع سے یہ خبر دی تھی کہ وزیر اعظم نے جتنے بھی پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی جو لیڈرشپ ہے ان سے رابطہ کیا ہے, اور جو ایسے آپریشن جا رہا ہے کامیابی سے پاکستان کو حوالے سے ان کو اعتماد بھی ملی اور مبارکباد بھی دی. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری, سب سے امپورٹنٹ یہاں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر سے بھی ان کی بات ہوئی ہے, اور بیرسٹر گوہر نے بھی مکمل اعتماد کا اظہار کیا ہے. جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کے سربراہ مولانا فضل الرحمان, کنوینر متحدہ قومی محمد خالد مقبول صدیقی, امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان, بلوچستان عوامی پارٹی کے سربراہ خالد بخشی اور پاکستان مسلم لیگ کاف کے چودھری صالح جو ہیں ان سے رابطہ ہوا ہے. بہت شکریہ, تمام لوگوں سے رابطہ ہوا ہے. وزیر اعظم شام کو قوم سے. جی شاہ زیب خانزادہ صاحب. خالد صاحب, تو پھر یہاں سے کم از کم یہ کہا جا سکتا ہے کہ کیونکہ وہ بار بار یہی کہہ رہا ہے بھارت کہ ہم, اور اب ان کی پریس کانفرنس میں بھی کہا گیا کہ اگر پاکستان نہیں کرے گا تو ہم بھی نہیں کریں گے, تو ایٹ لیسٹ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں, آپ بے شک آپ جب کہہ رہے ہیں کہ بھروسہ ان پر نہیں ہے, کہ ابھی جب تک وہ نہیں کریں گے ہماری طرف سے یہ لاسٹ ہے, وہ کریں گے تو ہم رسپونڈ کریں گے, یہ کنفرم ہے. اب ہم نے آلریڈی بھی تو رسپانس دیا ہے نا. ہم نے پچھلے 4-5 روز سے بلکہ احتجاج شروع ہو گیا تھا. سوشل میڈیا پہ لوگ جو ہے احتجاج کر رہے تھے کہ بھئی آپ جواب کیوں نہیں دے رہے, وہ ڈرون پہ ڈرون بھیجے آ رہے ہیں. حالانکہ اللہ کا فضل ہے, یہ جو پرسوں ڈرونز آئے ہیں بیسیکلی ان کو انٹرسیپٹ اس لیے نہیں کیا جا رہا تھا کہ دا مومنٹ اس کو انٹرسیپٹ کرنے کی کوشش کرتے تو وہ جو ریڈیشن جنریٹ ہونی تھی اس ریڈیشن کے اوپر انہوں نے اپنا پے لوڈ جو تھا ڈراپ کرنا تھا. And we were trying to avoid that. جس کی وجہ سے وہ کراچی تک بھی آئے اور ڈیپلی انہوں نے پینیٹریٹ کر لیا. دیٹ واز آل, یہ ایک ڈیفینسو موو تھی. میں ٹیکنیکل آدمی نہیں ہوں اس لیے مجھے ڈیفیکلٹی ہو رہی ہے ایکسپلین کرتے ہوئے, لیکن بیسیکلی ہم نہیں چاہتے تھے کہ کسی جگہ سے کوئی فائر ہو ان کے اوپر, کیونکہ اس کی ریڈیشن کے اوپر انہوں نے ٹارگٹ کرنا تھا. یہ اس ڈرون کی جو اسرائیلی مینوفیکچرڈ ہے اس کی ایک خصوصیت ہے, اور لاہور میں اس پہ فائر ہوا اور اس نے رسپونڈ آ کے صرف امیڈیٹلی کیا جو ہے, اور جہاں پہ تھوڑا سا لاہور میں جو ہمارا نقصان ہوا ہے. اچھا خواجہ صاحب, ایک بات آپ سے ضرور پوچھنی ہے. ظاہر ہے اب دنیا بیانات تو دے رہی تھی, یہ بھی کہہ رہی تھی دونوں تحمل کا مظاہرہ کریں. بھارت کارروائی کرتا ہے, اپنے طیارے گواتا ہے. آپ کو لگتا ہے صرف اس کی سبکی مٹانے کے لیے انہوں نے 70 سے زائد ڈرون بھیج دیے, ڈرون پہ ڈرون بھیجے چلے گئے, اور ڈرون جب ان کے سافٹ اینڈ ہارڈ کل سے گرتے چلے گئے اس کے بعد کل ایئر بیسز پہ حملہ کرنے کا کیا جواز تھا؟ اس سے پہلے ایک رات پہلے جو میڈیا پہ تماشا رچایا گیا کہ پاکستان نے پتہ نہیں کیا کیا کچھ کر دیا اور ہم نے کیا کیا کچھ کر دیا, وہ ایک الگ ایپیسوڈ ہے. لیکن کل ہی ڈیسائیڈڈ تھا پاکستان کا جواب دینا, یا ایئر بیسز پر حملہ ہونا ٹریگر پوائنٹ بنا؟ دیکھیں یہ دو چیزیں ہیں. ایک تو آپ اور میں, ہم سب لوگ اس میں کوئی لاجک یا کوئی جو ہے نا سنسٹر جو ہے وہ ایک سیکوینس جو ہے تلاش کرتے ہیں ان کی مووز میں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ جو ہے وہ, لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ وہ انہوں نے پورے کانفیڈنس کے ساتھ یہ ساری مووز کی ہیں. ایک پھر میں کہوں گا کہ پاکستان کے رسپانس کا لیول جو ہے انہوں نے ایویلیویٹ صحیح نہیں کیا ہوا تھا. پاکستان کے پاس جو ٹیکنالوجی تھی اس کو بھی ایویلیویٹ صحیح نہیں کیا ہوا تھا, اور دوسرا ان کو اپنی ٹیکنالوجی کے اوپر بڑا زوم تھا جو اللہ تعالیٰ کے کرم و فضل سے خاک میں ملا ہے. تو یہ ایک مس کیلکولیشن والا ضرور ایلیمنٹ تھا. اور کل جو انہوں نے کیا ہے الٹیمیٹلی, آپ کی بات جو ہے درست ہے کہ وہ دیٹ واز اے ٹپنگ پوائنٹ, کہ رات کو جو انہوں نے پھر کیا ہے تو وی ور ریڈی, بالکل ہم ایبسلیوٹلی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ 110% جو ہے ریڈی تھے.
और वो इमीडिएटली जो है फिर हमने कहा कि दिस इज इनफ, और उन्होंने एक लाइन क्रॉस कर ली है, बार बार क्रॉस कर रहे हैं, तो नाउ वी हैव टू मेक ए स्टेटमेंट, और वो स्टेटमेंट जो है पिछले 3-4 घंटे से जारी है। ख्वाजा साहब, ये एक मिस कैलकुलेशन का वर्ड आपने यूज़ किया है, और अगर पिछले कुछ दिनों से देखा जाए तो हर चीज़ ही मिस कैलकुलेटेड लग रही है, क्योंकि जो उनके हदफ थे, जो उनके टारगेट्स थे, उन्होंने क्या अचीव किया? मतलब ये बड़ी दुनिया को भी नज़र आ रहा है कि दे हैव नॉट बीन एबल टू लिटरली अचीव एनीथिंग, या फिर टारगेट ही उनको यही था उनका कि किसी तरीके से हम पाकिस्तान को ज़रूर इंगेज करें, और अब वो इतने आगे निकल गए हैं इस बात पे कि उनको वापस मुड़ने का खुद कोई रास्ता नहीं मिल रहा। यू थिंक दे हैव फॉलन इनटू देयर ओन ट्रैप? मैंने यही कहा है कि उन्होंने जो है हमारी टेक्नोलॉजिकल जो एबिलिटी है, एक तो उसको अंडर एस्टिमेट किया है। मेरा अपना ख्याल है कि एवरीवन ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ना इज टेकन अबैक कि ये क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है। जिस तरह मैंने कहा है कि $30 मिलियन का जहाज जो है $300 मिलियन के जहाज को जो है वो गिरा रहा है, और फिर ये सारी चीजें कंफर्म हुई हैं। वो जो सीट्स जो इजेक्ट हुई हैं, 4 सीट्स इजेक्ट हुई हैं, और वो सैटेलाइट के साथ जो उनका मैन्युफैक्चरर है उसके साथ वो कनेक्ट हुआ होता है, तो इसलिए इसमें कोई दो नंबर ही नहीं है। तो डिस्पाइट ऑल द एज जो उनको टेक्नोलॉजिकल क्वालिटेटिव एज जो क्लेम कर रहे थे, सो कॉल्ड वो जो है एक्सपोज हो गया है। और मैं समझता हूँ कि अगर ये इन्होंने इसको बार जो है बढ़ाई और इंडिया ने, तो वी आर रेडी फॉर द नेक्स्ट राउंड आल्सो। कोई ऐसी शक की बात किसी किस्म की नहीं होनी चाहिए। ये जो लगता है आपको जो पाकिस्तान का रिस्पांस आया है उसके बाद, और इंडिया की तरफ से जो बयानात भी आ रहे हैं, तो ये नज़र ये आता है कि शायद अब वो थोड़ा सा ब्रेक देंगे, क्योंकि वो रीअसेस करेंगे पाकिस्तान की स्ट्रेंथ को, जो शायद वो मिस कैलकुलेट कर गए। दूसरा, डिप्लोमेटिकली भी जो उनका फेलियर हुआ है उसकी क्या वजूहात देखते हैं आप? आपने ये बड़ी पते की बात कही है। दे वर एक्सपेक्टिंग के बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट में उनके अलाइज का जो है ना वो हमायत की डेमोन्स्ट्रेशन होगी, जो नहीं हुई। लोगों ने फेंस पे बैठ के बात की है, उन्होंने ना हमारी तरफ झुके हैं ना उनकी तरफ। हमारी तरफ जो लोग आए हैं, अजरबैजान, टर्की और चाइना जो है वो क्लियर कट जो है ना हमारी तरफ आए हैं। बाकी लोग जो है वो न्यूट्रल उसमें खड़े रहे हैं टेरिटरी में। हमारे दोस्त भी, उनके साथ भी उनके ताल्लुकात हैं, लेकिन जो लोग उनके साथ, उसमें मेरा ख्याल है क्लियर कट एक इजराइल आया है जो बिल्कुल नंगा होके जो है ना सामने आया है। उसने कोई उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। बाकी सब लोगों ने कोई थोड़ी सी जो है वो डिप्लोमेसी या कोई इस किस्म की है कि हमारा कोई वक्त ज़रूरत जो है हमारा कोई रोल रहे इस कॉन्फ्लिक्ट में। उसमें अमेरिका भी शामिल है, उसमें और लोग भी शामिल हैं, हमारे भी दोस्त हैं, इंडिया के साथ भी उनके ताल्लुकात हैं। तो मेरा तो यही एनालिसिस है कि ये कुछ they have been taken aback by how the situation has unfolded, ये सारी दुनिया को जो है इससे सरप्राइज हुई है जो पाकिस्तान ने रिस्पांस दिया है। टेक्नोलॉजिकल, खैर मुझे तो समझ नहीं है ये साइबर की, कथित तौर पे आई एम टोटली इलिटरेट, लेकिन जो ये तो कमाल ही हुआ है जिस किस्म के जो पिछले 2-3 रोज में हमारी साइबर फैसिलिटी जो है खुसूसन एयरफोर्स की, उसने जिस तरह काम किया है। आई नो। ख्वाजा साहब, हम आपको थोड़ा वक्त देंगे और कुछ जो सवाल हमने आपके लिए छोड़े हैं वो इंडियन पायलट की इजेक्शन वाला मामला और दीगर मामला, लाहौर में ताज़ा जो वाक़यात कुछ रिपोर्ट हुए थे कुछ इंडस्ट्रियल एरिया से, फिर एक एयरपोर्ट के पास से, उसकी हम ज़रूर तस्दीक चाहेंगे। आप हमारी टीम तक ज़रूर उसकी तफसील पहुँचाएँ। फ़िलहाल आपका शुक्रिया।